بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، پیش رو، نوجوان، بزرگ، ہر دو مقررین سے آپ نے بہت ہی معلومات آفرین بیانات و خطابات سماعت فرمائے۔ کچھ زیادہ طویل تقریر کرنا اب نہیں ہے، صرف چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک قدرت ہے اور ایک عادت ہے۔ قدرت کو بھی ماننا ہے اور عادت کو بھی ماننا ہے۔ نہ قدرت کا انکار کر سکتے، نہ عادت کا انکار کر سکتے۔ قدرت بتلا دی کہ میں بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ میری قدرت ہے۔ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ اس کی قدرت ہے۔ اور اسی طرح بغیر کسی سہارے کے، آسرے کے آسمان کو کھڑا کیا، یہ میری قدرت ہے۔ اور اسی طرح بے شمار اس کی قدرت کے نظارے آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن عادت یہ ہے کہ جب کبھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ اس عادت کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ جب کبھی وہ کھیتوں کو، باغات کو سرسبز و شاداب بناتا ہے تو بارش کے ذریعے بناتا ہے، حالانکہ اس کو قدرت ہے کہ بغیر بارش کے بھی آپ کے کھیتوں کو، آپ کے باغات کو، آپ کے پھل پھلاری کو، سب کو عطا کرے، سرسبز بنائیں، یہ اس کی قدرت ہے۔ لیکن اس کی عادت یہ ہے کہ بارش کے ذریعے بناتا ہے۔ بغیر سورج کے روشنی دے سکتا ہے، یہ اس کو قدرت ہے۔ کوئی ضرورت سورج کی اس کو نہیں ہے۔ بغیر چاند کے وہ روشنی دے سکتا ہے، چاند کی اس کو حاجت نہیں ہے۔ لیکن جب کبھی دنیا کو روشن کرنا ہے تو سورج کو نکالتا ہے، چاند کو طلوع کرتا ہے تاکہ دنیا روشن ہو جائے اور اپنے کاروبار زندگی انجام دے سکے۔ اس کی وہ قدرت ہے اور اس کی یہ عادت ہے۔ تو اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، انسانوں کو ہدایت بغیر کسی نبی کے دے سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ لیکن اس کی یہ عادت ہے کہ اللہ نے آج تک کسی قوم کو بغیر نبی کی ہدایت نہیں دیا۔ کوئی امت، کوئی جماعت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہم کو بغیر نبی کے ہدایت ملی۔ یہ دعویٰ کہیں تاریخ میں ثابت نہیں۔ سب سے پہلے جو انسان آئے تو نبی بنا کر ان کو بھیجا گیا، پہلے انسان کو بھیج کر بعد میں نبی نہیں بھیجا گیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی سب اولاد ہیں، سب ہم جانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام پہلے تشریف لائے بغیر نبوت و رسالت کے؟ آپ کی اولاد ہوئی، بعد میں نبی اور رسالت دی گئی؟ نہیں، پہلے انسان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تاکہ آپ کی آنے والی اولاد ہدایت پائے۔ تو کیا معلوم ہوا، کیا ثابت ہوا؟ تو ہدایت کا پہلا زینہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب عبادتیں ہیں، اخلاق، کردار، یہ سب اچھی چیزیں ہیں۔ لیکن پہلا زینہ سب سے بڑی نعمت وہ ہے ایمان۔ ایمان کے بعد نماز ہے، ایمان کے بعد روزہ، ایمان کے بعد سب کچھ ایمان کے بعد ہے۔
علم بھی ایمان کے بعد، سب ایمان کے بعد۔ اگر علم نہیں ہے اگر ایمان نہیں ہے کتنی عبادت کرو کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے کتنی زکوٰۃ دو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے کتنا بھی علم سیکھو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ تو پہلی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کے ذریعے جو دیا وہ ایمان دیا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہم اپنے ایمان میں بھی نبی کے محتاج ہیں۔ بغیر نبی کے ایمان بھی نہیں مل سکتا۔ ہم اپنی عبادت میں بھی نبی کے محتاج ہیں کہ ہم بغیر نبی کی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے دنیاوی معاملات میں بھی نبی کے محتاج ہیں کہ دنیاوی معاملات بھی ہم بغیر نبی کے نہیں کر سکتے۔ خواہ تجارت ہو، خواہ زراعت ہو، خواہ سیاست ہو، خواہ حکومت ہو یا کوئی اور چیز ہو، بغیر نبی کے نہ دنیا مل سکتی، نہ بغیر نبی کے آخرت مل سکتی۔ دنیا میں بھی محتاج ہیں، آخرت میں بھی محتاج۔ تو یہ ہے، تو یہ نبوت، یہ جو ہے کون سا منصب ہے، کیسا منصب ہے؟ کیا ساری دنیا مل کے کسی کو نبی بنا سکتی؟ کیا کسی میں طاقت ہے؟ نبی تو نبی کسی کو ولی نہیں بنا سکتی۔ سارے دنیا مل کے کسی کو ولی نہیں بنا سکتی تو نبی کیا بنا سکتی؟ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ جانتے ہیں صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ علماء مختلف آراء کے بعد اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص ایمان کی حالت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک لمحے کے لیے دیکھ لیا وہ صحابی ہے، اور اسی پہ اس کا انتقال۔ تو ایک لمحے کا آپ کے چہرے انور کو دیکھ لینا یہ صحابی ہے، یہ تعریف ہے۔ ٹھیک، پھر مقام کیا ہے؟ یہ تو صحابی ہے، تو آخر صحابی کا مقام کیا ہے؟ لکھتے ہیں علماء، ساری دنیا متفق ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے افراد نسل انسانی آئے، اب ہیں اور آنے والے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کو چھوڑ کر جتنے بھی امتیاں ہیں، جس میں جو ہے اقطاب بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، محدث بھی ہوں گے، فقہاء بھی ہوں گے، سب ہوں گے، ان سب کی عبادت کو، ان سب کے درجات کو، ان سب کے مقام کو ایک طرف کر دو اور ایک سب سے چھوٹے صحابی کو ایک طرف کر دو، تو یہ ساری کائنات مل کر ایک چھوٹے صحابی کے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹے صحابی کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ آپ بتلاؤ کہ صحابہ کو صحابیت کا جو درجہ ملا نمازوں سے ملا، زکوٰۃ سے ملا، حج سے ملا، خیر خیرات سے ملا، یا مدرسوں کے ڈگریوں سے ملا، کس سے ملا؟ کسی سے نہیں۔ نہ یہ اور بات ہے کہ وہ ہم سے زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، وہ ہم سے زیادہ روزے رکھتے تھے، وہ ہم سے زیادہ زکوٰۃ دیتے تھے، ہم سے زیادہ علم رکھتے تھے، یہ سب اپنی جگہ حق ہے، لیکن ان کو یہ جو درجہ ملا، یہ منصب جو ملا، کسی عبادت سے ملا، نہ کسی علم سے ملا، نہ کسی دولت سے ملا، نہ کسی حکومت سے ملا، صرف ایک لمحہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے سے ملا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں، رسول ہیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام بھی نبی اور رسول ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی اور رسول ہیں. ایسے طویل فہرست تھے، بے شمار انبیاء تشریف لائے جن میں سے چند کے نام ہم کو معلوم ہے، بتلائے گئے. کیا حضرت آدم علیہ السلام کے دیکھنے والوں کو صحابی کہا گیا؟ جبکہ وہ بھی نبی ہیں، نبوت تو ان کو بھی ملی اور اللہ نے دی ہے، کوئی اور تو نہیں دیا. اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے رسول بنایا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے دیکھنے والوں کو صحابی نہیں کہا. حضرت نوح علیہ السلام کے دیکھنے والوں کو صحابی نہیں کہا گیا. کسی اور نبی، کسی اور رسول کے دیکھنے والوں کو صحابی نہیں کہا گیا. پھر صحابی کہا گیا تو کس کو کہا گیا؟ کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کو دیکھا، وہ صحابی ہے. ان کے سوا کوئی اور صحابی نہیں. تو جن کی امتی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جن کی امتی کے برابری کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کی ذات پاک کے برابر ہونے کا کون دعویٰ کر سکتا؟ جن کے غلاموں کے برابر تو نہیں ہو سکتا، تو آقا کے برابر کیسے ہو سکتا؟ وہاں برابری کا کیا سوال پیدا ہوتا؟ ارے انبیاء نے برابری کا دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ وہ نبی تھے، ان کو بھی اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا، نبوت دی، فضائل بیان کیا، ان کے سب کچھ ہے. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انبیاء نے برابری کا دعویٰ نہیں کیا. کہا کہ ہم آپ کے بعد ہیں، ہم آپ کے بعد ہیں. اس کا اظہار خود حضرت نے فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب معراج میں جاؤ. مسجد حرام سے، مکہ مکرمہ سے آپ مسجد اقصیٰ جہاں تشریف لے گئے، جبھی ابھی آپ نے سماعت بھی فرمایا، نماز ادا فرمائی. اب نماز کا شریعت میں کیا قاعدہ ہے؟ شریعت میں یہ قاعدہ ہے کہ سب سے زیادہ جو افضل ہو، سب سے زیادہ جو علم رکھتا ہو، سب سے زیادہ جس کا مرتبہ تقویٰ، طہارت، فضائل، کمالات میں ہو، اس کو امام بنایا جائے، اس کو بنایا جائے. سب انبیاء ہیں، کوئی اور نہیں ہے، کوئی غیر نہیں ہے. انبیاء سب کے سب معصوم ہیں، سب سے افضل ہیں، اور سب سے ان کے مراتب تمام امتیوں سے، تمام کائنات سے افضل ہیں. تو وہ سب کچھ ہونے کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضور امامت آپ کا حق آگے بڑھ. مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مطلب اور مقصد یہ ہے کہ بتلانا ہے کائنات کو، دیکھو کہ میرے حبیب پاک تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں. انبیاء ساری امتوں کے امام ہیں، لیکن میرے حبیب سارے انبیاء کے اماموں کے امام ہیں، انبیاء کے امام. یہ ثابت کرنا. پھر میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ربی ارینی فرمایا کہ اے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا. اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ یہ مقام میرے دیدار کا نہیں ہے، تم نہیں دیکھ سکتے. کون پوچھ رہے ہیں؟ پوچھنے والے نبی ہیں، کوئی امتی نہیں پوچھا. اور اللہ فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ آپ نبی ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ کو میں نے کمالات سے بھی نوازا، فضائل سے بھی نوازا، لیکن یہ جہاں میرے دیدار کا نہیں ہے، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظام لکھتے ہیں لن ترانی اور ہے ادنو منی اور، کہ نہیں دیکھ سکتے کا جو ارشاد کو کسی اور کو ہے، اور قریب آؤ حبیب، اور قریب آؤ کسی کے لیے آؤ. تو فرماتے ہیں لن ترانی اور ہے ادنو منی اور. پھر آپ معراج پہ تشریف لے گئے. خیر وہ تفصیلات تو نہیں بیان کرنا ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام ساتھ ہیں.
یہ بھی حقیقت ہے۔ اس کے بعد ایک مقام آتا ہے، حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ حضور اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، اب یہاں سے آپ ہی کو جانا ہوگا۔ اب تک تو ساتھ تھے، اب کہتے ہیں کہ اب میں آگے بڑھ نہیں سکتا، اگر میں ایک انگل کی پوری کے برابر بھی آگے بڑھوں تو تجلیات الہی سے میرے پر جل جائیں گے۔ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے نور سے بنے ہوئی مخلوق، کوئی اور نہیں، فرشتے نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے۔ اور حضرت جبریل کون ہیں؟ فرشتے جو نور سے بنے ہوئے ان کے سردار ہیں۔ تو نور سے بنی ہوئی مخلوق، نورانی مخلوق کے سردار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آگے میں حد نور میں داخل نہیں ہو سکتا، اگر داخل ہو جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، جہاں حضرت جبریل جانے سے عاجز ہیں وہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اطمینان سے جا رہے ہیں کہ مجھے یہ حد میں کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ اور ہی کمالات ہے، اور ہی فضائل ہے۔ تو اس لیے کہا شاعر نے کہ نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے۔ اگر آپ نور نہ ہوتے تو وہاں جاتے کیسا؟ پھر پتہ چلا کہ دیگر مخلوقات کا نور اور ہے، فرشتوں کا نور ہے، ان کا نور اور ہے، اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اور ہے، آپ کا نور اور ہے، ان کا نور اور۔ پھر حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوا، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر سوئی کے ناکے سے بھی کمتر جو تجلی ہوئی تو اس کی وجہ سے کوہ طور جل گیا، اور اس کا آج بھی کوئی مشاہدہ کر سکتا ہے کہ طور پہاڑ آج بھی ویسا ہی ہے، وہاں جانے نہیں دیتے، اگر کوئی گیا تو دھس جاتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، صرف سوئی کے ناکے سے برابر تجلی، اس کے کم تر تجلی پر حضرت موسیٰ کا یہ عالم ہوا اور پہاڑ کا وہ عالم۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں لیکن اس تجلی کا اثر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بصارت میں، آپ کی آنکھ کے نور میں اتنا ہوا کہ 40 میل دور اندھیری رات میں کالی چٹان پر کوئی کالی چونٹی چل رہی ہو تو اس کو آپ دیکھ لیتے تھے، اندھیری رات کالی جو ہے چٹان، پھر اس پر کالی چونٹی کا چلنا 40 میل کے فاصلے پر آپ دیکھ لیتے تھے۔ تو اس کے بعد بیان کرتے ہیں ایک اتنی سی مختصر سی تجلی کا جب یہ عالم ہو تو پھر اس نظر کا کیا عالم ہوگا جس نے ساری ذات کو دیکھ لیا، جس نے نور کو دیکھ لیا ہو، جس نے اللہ کے نور کو دیکھا ہو تو اس کا عالم کیا ہوگا، اس کی نظر کا کیا عالم ہوگا، اس کے نور کا کیا عالم۔ کون سی دنیا کی چیز چھپی ہوگی، کون سے سمندر کی تہہ کی چیز چھپی ہوگی، کون سے آسمان کی چیز چھپی ہوگی، کون سے خلا کی چیز چھپی ہوگی۔ بتلا کہ یہ تو میرے بزرگوں اور دوستوں یہ ہے کہ بتلایا گیا کہ ہم ہر چیز میں نبی کے محتاج۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ 10 صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، فلاں 10 صحابہ کے نام ایک طرف، اس لیے عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی دیگر صحابہ کو بھی آپ نے فرمایا، حضرت حسنین کے لیے بھی فرمایا، حضرت فاطمہ کے لیے بھی فرمایا، اور دیگر بعض صحابہ کے لیے بھی فرمایا۔ تو بتلایا
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک یہودی آیا، آ کے کہنے لگا کہ آپ مجھ سے قرضہ لیے تھے، واپس نہیں کیے، دے دیجیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تیرا قرضہ ادا کر چکا، دے دیا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں دیے، اگر ہے تو گواہ لائی، گواہ اگر ہو تو میں مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرا قرضہ ادا کر دیا۔ اب کیا بول سکتا تھا؟ اب خاموش ہوا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خزیمہ سے فرمایا، اے خزیمہ، نہ تم قرضہ لیتے وقت ساتھ تھے، سامنے تھے، نہ دیتے وقت سامنے تھے، گواہی کیسی؟ اور نہ میں کبھی تم سے ذکر کیا کہ میں قرضہ دے دیا، تو پھر یہ تمہاری گواہی کیسی؟ حضرت خزیمہ کہتے ہیں کہ حضور، کیا میں اللہ کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، ذوالجلال ہے، قادر ہے، قدیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، تو میں ایمان لایا آپ کی بات پر، میں اللہ کو دیکھ کر ایمان تو نہیں لایا، آپ کو سن کر، آپ کو دیکھ کر ایمان لایا۔ جب میں جنت نہیں دیکھا، دوزخ نہیں دیکھا، قیامت نہیں دیکھا، کوئی چیز نہیں دیکھا، آپ کے بولنے پر ایمان لایا۔ پھر جب آپ یہ فرما دیے کہ میں قرضہ ادا کر دیا ہوں، تو پھر گواہی دینے میں مجھے کیا رکاوٹ؟ تو میرے بزرگ اور دوستو، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آج سے خزیمہ کی ایک گواہی دو کے قائم مقام، سارے لوگوں کی دو گواہی ہونا ہے، لیکن خزیمہ ایک گواہی دیں تو کافی ہے۔ تو ادھر گواہی کا اختیار دے دیا، ادھر جنت کا اختیار دے دیا، یہ سب کچھ۔ لیکن حضرت ابوبکر نے کبھی یہ نہیں کہا اب تو میں جنتی بن گیا، حضور کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کہا۔ ہاں جنتی بن گیا، لیکن آپ کے تو فیض بنا، جنتی میں اپنی محنت سے نہیں بنا، جنتی میں کسی اور سے نہیں بنا، جنتی میں آپ کے صدقے میں بنا، آپ کے ارشاد سے بنا۔ حضرت عمر نے کبھی منہ نہیں موڑا، حضرت عثمان نے کبھی منہ نہیں موڑا، حضرت علی نے کبھی منہ نہیں موڑا، کہا کہ ہاں ہم سب کچھ بنے، سب کچھ ملا، آپ کے تو فیض ملا۔ تو بتلایا گیا نعمت کی بھی قدر کرنا، جس کے ذریعے نعمت ملی اس کی بھی قدر کرنا۔ نعمت تو لیں گے، نعمت دینے والوں کو نہیں مانیں گے، تو یہ بھی جو ہے بد اخلاقی ہے، بے معنی۔ تو یاد رکھو کہ ایمان نبی سے ملا، اخلاق نبی سے ملے، سارے تمام بھلائیاں، خیر، سب کچھ ہم کو نبی سے ملا اور کسی سے نہیں ملا۔ جب یہ ملا ہے تو پھر نعمت دینے والے سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان پر ایمان لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اس کے بعد میرے بزرگ اور دوستو، ایمان تو نبی سے ملا، صحیح ہے، لیکن اب ایمان کی حفاظت کیسے؟ ملا، صحیح ہے، ہم ایمان لائے، صحیح ہے، لیکن نعمت ملنے کے بعد اس کا شکر بھی بجا لانا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ آج دشمن آپ کی جان کا بھی دشمن ہے، آپ کے ایمان کا بھی دشمن ہے۔ صرف آپ کی جان کا ہی دشمن ہے ایسا نہیں ہے، یہ دشمن ایمان کا بھی ہے اور آپ کی جان کا بھی۔ تو اب اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اس کے لیے کیا راستہ ہوگا آپ کے؟ کیا طریقہ اپنایا جائے گا؟ یاد رکھو، مسلمانوں کی اجتماعیت کے تین ہی چیزیں، ایک بیت اللہ، دوسرے کلام اللہ، تیسرے رسول اللہ۔
کسی اور چیز سے آپ متفق نہیں ہو سکتے، کسی اور چیز پر آپ جمع نہیں ہو سکتے۔ سارے مسلمان جمع ہوں گے تو حج کے لیے بیت اللہ میں جمع ہوں گے، دنیا کے اور کسی شہر میں جمع نہیں ہو سکتے، اگر جمع بھی ہو گئے تو حج نہیں کر سکتے۔ تو آپ کی اجتماعیت کے مرکز یہ تین ہیں: بیت اللہ، کلام اللہ، رسول اللہ۔ بس اسی کو بنیاد بناؤ۔ آج بیت اللہ پہ اتنے حملے نہیں ہو رہے، آج بیت اللہ کو چھیڑ چھاڑ نہیں ہو رہی، ہونے والی ہے وہ بھی الگ بات ہے، لیکن آج جو دشمن کی چھیڑ چھاڑ ہے وہ کلام اللہ سے اور رسول اللہ سے، کلام اللہ سے اور رسول اللہ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ کیوں کہ جب تک کہ مسلمان کے دل میں رسول کی محبت ہوگی، دنیا اس کو کچھ نہیں کر سکتی، اس کو کوئی نقصان، جان لے سکتی ہے لیکن اس کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتی۔ جب تک کہ مسلمان کے دل میں قرآن کی محبت ہوگی، اس کو دنیا کچھ نہیں کر سکتی، ایمان سے نہیں ہٹا سکتی۔ یہ تو بتلایا گیا کہ یہ چیزیں ہیں۔ یاد رکھو، آج جو فتنے آپ دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ ابھی بزرگوں نے کہا کہ فلاں فلاں فلاں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان سارے چیزوں سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو آگاہ کر دیا کہ اچانک کوئی چیز نہیں آ رہی۔ آپ نے فرما دیا کہ اسرائیل کی حکومت قائم ہوگی، قائم ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ سے مسلمانوں کی جنگ ہوگی، اتنی بڑی جنگ ہوگی قیامت کے قریب کہ لاشوں کے تعفن سے پرندہ جو ہے پار نہیں کر سکے گا، اس کے تعفن سے ٹپ کے مر جائے۔ کیا آپ وہ نہیں دیکھ رہے؟ کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ جزیرے عرب میں بت پرستی شروع ہو جائے گی؟ کیا وہ نہیں ہو رہا؟ تو یہ ساری چیزوں پر کافر جو ایمان رکھ رہا ہے، دشمن ایمان رکھ رہا ہے کہ ان کے نبی نے کہا، ان کے نبی کا کہنا سچ ہے، اس لیے وہ یہ کر رہا ہے۔ اور ہم ہیں کہ سب جانتے ہیں نبی پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، سب پر ایمان ہے، اس کے بعد بھی ہم کو کوئی فکر نہیں۔ یہ تو میرے بزرگ اور دوستو، ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ دولت سے نہیں ہوگی۔ ایمان کی حفاظت، اگر آپ کہیں گے میں صاحب اپنے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں تو کیا ہو گئی ایمان کی حفاظت؟ میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں تو کیا ایمان کی حفاظت ہو گئی؟ نہیں۔ ایمان کی حفاظت جو ہے علم سے ہوگی، ایمان کی حفاظت اتحاد سے ہوگی، ایمان کی حفاظت جوہد مسلسل سے ہوگی، تو کہیں ایمان کی حفاظت ہو سکتی۔ ورنہ ہم خالی جو ہے واز کر لیں، جلسے کر لیں، نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، تو اس سے ایمان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ دشمن آج سے دشمن نہیں ہے، 1400 سال سے دشمنی کر رہا ہے، 1400 سال سے دشمنی کر رہا ہے۔ کیا یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ اسلام دشمنی میں آگے رہے۔ مدینہ منورہ میں جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو کیا یہودی نہیں تھے وہاں؟ تھے، یہودی آباد تھے وہاں۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد جو پیام انسانیت دیا، کیا دیا؟ یہودی کیا مسلمان ہو گئے تھے؟ نہیں۔ تو یہ معاہدہ کیا آپ نے یہودیوں سے کہ دیکھو تم یہودی، ہم مسلمان ہیں، تمہارا عقیدہ الگ، تمہارا ایمان الگ، ہمارا عقیدہ الگ ایمان ہے، لیکن اس خطے کی حفاظت کے لیے تم کو اور ہم کو مشترکہ کوشش کرنی ہے۔ اس علاقے کی امن و امان کے لیے اس میں فساد، بگاڑ اور خرابی نہ آئے، کوئی دشمن یہ حملہ نہ کرے، اس کے لیے ہم دونوں کو مشترکہ کوشش کریں۔ کیا تاریخ نہیں ہے کہ احادیث میں اس کا ذکر نہیں ہے؟ اختلاف عقائد کے باوجود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں سے معاہدہ کیا، دیگر قبائل سے معاہدہ کیا کہ بھئی تمہارے عقائد تمہارے ساتھ، لیکن اس علاقے کی اور اس سرزمین کی حفاظت کے لیے،
اس کو فساد سے بچانے کے لیے ہم دونوں معاہدہ کریں کہ اگر کوئی دشمن اس پر حملہ کرے تو ہم دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں۔ تم پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم پہ کوئی حملہ کرے گا تو تم ہمارا ساتھ دیں۔ لیکن انہوں نے معاہدہ شکنی کی، عہد شکنی کی، جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا اب تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اگر معاہدے پہ باقی رہتے تو آج تک باقی رہتے، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی وعدہ خلاف ورزی نہیں کی، کبھی عہد شکنی آپ نے نہیں کی، تاریخ گواہ۔ لیکن عہد شکنی کرنا یہ ان کی عادت ہے، جب کہ وہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کیسا معلوم کہ نبی؟ یہودیوں کی عادت تھی آتے آپ کی خدمت میں آ کے آمدن چھینکتے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر آمدن چھینکتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والا یرحمک اللہ کہتا ہے، تو چھینکنے والا اللہ کی حمد و ثنا کرے تو سننے والا رحمت کی دعا دیتا ہے، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اور ہم چھینکے اور حمزہ کہیں تو اللہ کے نبی یرحمک اللہ جب کہیں گے یا یرحمکم اللہ کہیں گے تو نبی کی دعائے رحمت رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی۔ اتنا یقین تھا کہ نبی کی دعائے رحمت رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی، اس لیے عملاً چھینکتے تھے۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہدیکم اللہ، فرمایا کہ اللہ تم کو ہدایت دے فرماتے تھے، رحم فرمائے نہیں فرمایا، آپ نے ہدایت فرمایا۔ تو میرے بزرگ اتنا یقین ہونے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے، اتنا جاننے کے باوجود بھی ایمان، جاننا اور ہے ماننا اور ہے۔ جاننے سے مومن نہیں ہوتا، ماننے سے مومن ہوتا، تو یہ ہے۔ اور میرے بزرگ اور دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ تو سبھی جانتے ہیں، سبھی سنتے ہیں۔ ایک شخص آیا، دستک دیا، آنے سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے۔ اس سے ملنے سے پہلے آپ نے فرما دیا کون ہے، ابھی کیا ہے، نہ نام پوچھا نہ کچھ پوچھا، آپ نے فرما دیا کہ وہ اپنے قبیلے خاندان کا بدترین آدمی ہے۔ اس کے بعد جب آپ سے ملاقات ہوئی اس کی، تو آپ نے نہایت کریمانہ اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تلطف کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ اس سے کلام کیا، گفتگو۔ حضرت عائشہ جب واپس آئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور آپ نے تو اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ بدترین آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کے ساتھ نہایت نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تلطف کے ساتھ کلام فرمایا۔ تو کیا جواب دیا آپ نے؟ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، کہ اس کے برے اخلاق کی وجہ سے میں اپنے اخلاق چھوڑوں؟ اس کی وجہ سے میں جو ہے سخت زبان بنوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ برا ہے، اپنی جگہ برا ہے، لیکن اس کی برائی کا بدلہ میں برائی سے بھی نہیں دیتا، اور اس کی وجہ سے میں برا نہیں بنتا۔ نہیں؟ تو یہاں تک کہ یہودی آ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں السلام علیک کا کہنے کے بجائے زبان بدلا کے، منہ بدلا کے السلام علیکہ کہتے، یعنی آپ پر سلامتی ہو کے بجائے موت ہو بولتے۔ تو حضرت عائشہ کو جلال آیا، کہا کہ تم پہ موت ہو، تم پہ خدا کی لعنت ہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، ہر معاملے میں نرمی اختیار کرو، سختی سے کیا فائدہ ہے؟ تو حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ حضور آپ نے نہیں سنا کہ ان بدماشوں نے کیا کہا، کہ السلام کہا، موت کا؟ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، میں نے کیا کیا تم نے نہیں سنا؟ میں نے کہا کہ تم پر ہو۔ انہوں نے مجھ پر موت کے لیے بد دعا کی، میں نے کہا تم پر ہو، تو بات ختم ہو گئی۔ پھر اب لڑنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوتی،
ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوتی، میری بد دعا ان کے حق میں قبول ہوتی ہے، من پہ قبول ہوتے ہیں۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، ایمان کی حفاظت کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ ایمان کی حفاظت ذات رسالت علیہ السلام سے وابستگی میں ہے، ایمان کی حفاظت قرآن سے وابستگی میں ہے، یہ اسی میں ہے۔ فتنے ہنگامے تو ہمیشہ آتے رہے، اس کے جوابات ہمارے بزرگ دیتے رہے۔ جیسے ایک فتنہ آیا پہلے زمانے میں، آج نہیں، ائمہ کے زمانے میں، کہ قرآن مجید میں ہے کہ کل قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ ہر مسلمان کا عقیدہ کہ کل قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کا وزن ہوگا، اور اس وقت کا مسلمان یہ نہیں سوچا کہ ترازی کون سی ہوگی، بٹ کون سا ہوا، کیسا وزن ہوا۔ انہوں نے یہی کہا کہ بس قرآن میں ہے، خدا کا کلام ہے اور اللہ کے رسول پاک کا ارشاد ہے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ وہ وزن کیا، کیسا، کیا نہیں سوچا۔ لیکن دشمنوں نے اعتراض کیا، اور کیسا عقلی اعتراض کیا کہ دیکھو وزن جو ہے ایک مادی چیز کا ہوتا ہے، مادی چیز کو وزن کیا جاتا ہے، عمل مادہ نہیں ہے، یہ کیفیت ہے، تو کیفیت کا وزن کیسا ہو سکتا؟ مادے کہاں، آپ کو نام اعمال جو لکھے گئے، رجسٹر جو لکھے، اس کا وزن بولو، وہ ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے بتلایا، سمجھایا کہ دیکھو عطر کو آپ تول سکتے ہیں کہ یہ عطر 10 گرام ہے، 100 گرام ہے، 50 گرام، لیکن اس کی خوشبو کو تول نہیں سکتے۔ عطر کو تول سکتے ہیں، اس کی خوشبو کو تول نہیں سکتے۔ تو اسی طرح اعمال کا وزن نہیں ہو، انسان کو تول سکتے آپ کہ 60 کلو کا ہے، 50 کلو کا ہے، لیکن اس کا عمل نہیں۔ اس وقت کے مسلمان جو ہے بولے کہ ہم کو تیرے منطق کی ضرورت نہیں، تیری حکمت کی ضرورت نہیں، ہم کو خدا اور رسول کا کلام کافی، ہم ایمان۔ لیکن دنیا نے بتلا دیا، سائنس نے بتلا دیا کہ کیفیت کا بھی وزن ہوتا ہے۔ بخار کتنا ہے بتایا جا رہا ہے، ہوا کتنی رفتار سے جا رہی وہ بتایا جا رہا ہے، پانی میں کتنی گرمی ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اس میں کتنی سردی ہے وہ بتایا ہے۔ تو سردی بھی کیفیت ہے، گرمی بھی کیفیت ہے، ہوا کا تیز چلنا بھی ایک کیفیت ہے، اور یہ سار بخار کتنا ہے یہ بھی کیفیت ہے، خون میں کتنی شکر ہے وہ بھی کیفیت ہے، کتنا بی پی ہے وہ بھی کیفیت ہے۔ تو سائنس بتلا رہی کہ تمہارا قرآن جو کہہ رہا وہ صحیح ہے۔ ایک مجذوب تھے، ایک مجذوب کے پاس ایک ایسا ہی بھٹکا ہوا آیا، آ کے کہنے لگا، مجذوب صاحب آپ کا ایمان ہے کہ خدا موجود ہے؟ تو ہاں میرا ایمان ہے خدا موجود ہے۔ تو ہر موجود چیز نظر آتی ہے تو پھر خدا کیوں نظر نہیں آتا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ جو ہے شیطان آگ سے بنا ہے، انسان مٹی سے بنا، یہ بھی آپ جانتے ہیں؟ ہاں جانتا ہوں۔ تو پھر شیطان جو آگ سے بنا ہے اس کو دوزخ میں ڈالنے سے فائدہ کیا ہے؟ کہ آگ سے آگ کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ اچھا۔ پھر اس کے بعد ایک سوال کرتا ہے کہ سب چیز تقدیر سے ہے، تو پھر یہ سزا، یہ جزا کیا ہے؟ یہ سزا کیوں، یہ جزا کیوں؟ سب تقدیر سے ہے۔ تو مجذوب کوئی کتابیں نہیں پڑھے تھے، وہ کوئی کتاب نہیں پڑھے، کوئی کالج میں داخلہ نہیں لیے، کوئی مدرسے میں داخلہ نہیں لیے، کوئی واعظ کا واعظ بھی نہیں سنے۔ اللہ کی طرف سے علم ان کو دیا گیا، ان کو جو علم دیا گیا اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کتاب پڑھے تو عالم بنتے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ تم کتابوں کے محتاج ہے اور میرے بندے میرے محتاج ہیں، میں ان کو دیتا ہوں۔ تو وہ آہستہ ہاتھ بڑھائے، ایک مٹی کا ڈھیلا ہاتھ آیا، لے کے زور سے اس کے سر پہ مارے،
زخم ہو گیا، خون بہنے لگا، اور فوری جا کے جو ہے اس زمانے میں جو قاضی ہوتے تھے وہاں شکایت کرا کہ میں جو ہے اس کے پاس علمی سوال کرنے گیا تو وہ مجذوب مجھے مار کے زخمی کر دیا۔ مجذوب کو بلایا گیا، بلانے کے بعد کیوں مارے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے پوچھو، وہ میں اس کے پاس گیا تھا یا وہ میرے پاس آیا تھا؟ چلے نہیں، میں آیا تھا۔ پھر کیا پوچھا؟ چلے یہ پوچھا کہ جب خدا موجود ہے تو ہر موجود چیز نظر آتی ہے تو خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ تو پھر اس سے پوچھو کہ یہ کیا شکایت لے کے آیا ہے؟ چلے درد ہو رہا اس کو میرے کو درد ہو رہا، میرا سر چکرا رہا۔ پھر درد جب موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ جب تیرے اندر درد ہے تو پھر درد کیوں نظر نہیں آ رہا؟ درد ہے تو بتا پہلے، پھر بعد میں سب بات کر۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ سب چیز تقدیر سے ہے تو پھر یہ سزا جزا کیا ہے؟ تو پھر جب تقدیر سے ہے تو لا کے شکایت کیوں کر رہا؟ تقدیر پہ ماننا تھا، پھر وہاں بھی شکایت لا گیا۔ پھر تیسرا سوال تھا کہ شیطان جب آگ سے بنا ہے تو پھر آگ میں ڈالنے سے اس کو سزا کیا ہوگی؟ تو کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا۔ میں کس سے مارا؟ مٹی کے ڈھیلے۔ تو جب مٹی کو تکلیف ہوتی ہے تو آگ کو آگ سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو یہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ علم کتاب پڑھنے سے یہ عام عادت ہے، یہ عام طریقہ ہے، لیکن خدا کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کو نہ تمہاری کتاب کی ضرورت ہے نہ ان کو کسی اور کی ضرورت ہے۔ اور انبیاء کا علم بھی ویسا، وہ کسی کے شاگرد نہیں ہیں، وہ کسی کے پاس پڑھے نہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، پھر کون پڑھایا ان کو؟ کون پڑھایا؟ کیا پہلے کوئی انسان تھا جو پڑھایا؟ کیا کوئی فرشتہ پڑھایا؟ کوئی جن پڑھایا؟ نہیں پڑھایا۔ تو انبیاء کا علم یہ کسبی نہیں ہے، خدا کا عطائی ہے، خدا دیتا ہے ان کو علم۔ نادان یہ سمجھتے ہیں، امی کا مطلب یہ نکال رہے ہیں کہ جن کو علم نہیں ہے۔ امی کا مطلب نکال رہے ہیں کہ جن کو علم نہیں ہے۔ نادان امی کا وہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ مروجہ جو تمہارا طریقہ ہے اس سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ علم کی نفی نہیں ہے وہاں، مروجہ طریقے سے پڑھنے کی نفی ہے کہ آپ کا کوئی استاد ہے نہیں، آپ کا کوئی بتلانے والا ہے نہیں، کوئی آپ کو رہبری کرنے والا نہیں، سب کچھ علم اللہ کی طرف سے۔ آپ نے جب یہ فرمایا کہ اوتیت علم الاولین آخرین، مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا، اور تو سمجھ رہا کہ علم نہیں ہے، پڑھے نہیں ہیں، علم نہیں ہے، تو یہ نادانی ہے۔ ایسے فتنے آتے ہیں، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا مذہب مستحکم ہے، پختہ ہے، اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ دشمن نہ مانے اس سے ہماری کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار، جس طرح تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا، ہمارا حشر بھی آپ کے ساتھ فرما، ہمارے اندر اخلاص عطا فرما، اتحاد عطا فرما، تاکہ ہم دشمن کا مقابلہ اپنے اتحاد کے ذریعے سے کر سکیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتک۔